لندن میں نواز شریف پر مبینہ حملے کا واقعہ یا ڈرامہ۔ لندن پولیس کے مطابق واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ نون لیگ کا جمعے کو واویلا۔ پولیس کا کہنا ہے حسن نواز کے دفتر آنے والے چاروں افراد غیر مسلح تھے۔ جائے وقوع پر حملہ ہوا، نہ ہی کوئی تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے 24 گھنٹے بعد ویڈیوز سامنے لانے سے سوالات اٹھ گئے۔ کیا واقعے کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے میڈیا کو جاری کی گئیں؟ مبینہ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں کسی قسم کے اسلحے کی بجائے کاغذات تھے۔ مبینہ حملہ آور بھی جلدی میں نہیں تھے، گفتگو کر کے اپنی گاڑی میں چلے گئے۔ لیگی رہنماؤں نے پولیس کو ہنگامی نمبرز پر کال بھی نہیں کی۔ نواز شریف پر حملے کی نیت سے حسن نواز کے دفتر میں گنڈوں کا گھسانا شرمناک، تشویشناک اور قابل مذمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے نواز شریف اس حملے میں محفوظ رہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں لندن پولیس اور متعلقہ حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کرائیں، ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ مریم نواز کہتی ہیں خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا نواز شریف خود لندن گئے اور واپس آنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ کے والد لندن میں محفوظ محسوس نہیں کر رہے تو انہیں فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ یہاں جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی۔ میں نے پہلے پارٹی جوائن کی تھی، ترین صاحب میرے بعد جوائن کی پارٹی پر، اس نے میری پارٹی کے لیے ڈیلیور بڑا کیا ہوا یار، خدا کی قسم اس نے وزیر اعظم بھی بنایا ہے، اس نے وزیر اعلیٰ بھی بنایا ہوا یار، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ عمران خان کو وزیر اعظم، بزدار کو وزیر اعلیٰ جہانگیر ترین نے بنوایا ہے۔ ترین گروپ میں شامل پنجاب کے وزیر نذیر چوہان کا دعویٰ ARY نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں کہا امید ہے عمران خان اور جہانگیر ترین کی صلح ہو جائے گی، لیکن ہمارا گروپ قائم رہے گا اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہی رہیں گے، گلے شکوے چلتے رہیں گے، عوام کو اچھا بجٹ دینا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے جواب میں کہا بغاوتوں کو کچلنے کا وقت جلد آ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات، اراکین کا وزیر اعلیٰ کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ سعید اکبر نوانی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ نے حلقے کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا، بجٹ پر بات ہوئی۔ نعمان لنگڑیال نے کہا ملاقات مثبت رہی، یقین ہے کہ وزیر اعظم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، انتقام کی سیاست شیوا نہیں، جائز تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہم کاروباری لوگ نہیں، کشمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہمود قریشی کی نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، دنیا کو سمجھنا ہوگا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ بھارت ڈومیسائل قوانین تبدیل کر کے کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا ہمیں غزہ میں جنگ بندی میں کامیابی ملی ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے اور مسئلہ پیچیدہ ہے۔ اسرائیل کی پالیسی کا جبر پر بات کرنا تعصب نہیں، فلسطینی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فلسطین پر ظالم اسرائیل کا وار، پورا پاکستان بیدار۔ یوم فلسطین پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم ہم آواز۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں، اقوام عالم سے اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو سلام۔ خصوصی پیغام میں مسئلہ فلسطین پر توانا موقف پیش کرنے پر شاہ محمود قریشی کی تعریف کی، کہا پاکستان نے ہر فورم پر فلسطین کی حمایت کی۔ مسجد اقصی میں اسرائیل نے ظلم ڈھایا تو مسلم سربراہان مملکت سے رابطے کیے۔ پہلی بار مغرب میں اسرائیل کے خلاف آواز گونجی، دنیا کا فلسطین پر موقف بدل رہا ہے، ایک دن آئے گا فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا۔ یوم فلسطین پر حکومت اور اپوزیشن متحد، پارلیمنٹ ہاؤس سے اقوام متحدہ دفتر تک ریلی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ آفس میں یادداشت جمع کرائی۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی ریلی میں معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی شرکت، کہتی ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف وزیر اعظم نے مسلم امہ کو متحرک کیا۔ راولپنڈی میں بھی مظاہرہ، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید
مجید کا لال حویلی سے پرجوش خطاب، کہا کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں ہر پاکستانی ساتھ ہے۔ اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں اسرائیل مخالف مظاہرہ، پشاور میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ لیگی رہنما امیر مقام نے کہا فلسطین میں اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ چمن میں فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ دھماکہ JUI نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا عبد القادر لونی کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مولانا عبد القادر محفوظ رہے، فلسطین کے حق میں ریلی کے بعد دعا کر کے نکل رہے تھے جب دھماکہ ہوا۔ DC کو صبح سیکیورٹی پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ لیاقت شاہبانی کا کہنا ہے دھماکہ کرنے والے اسرائیل کے حامی ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں مسلمان جمع، فتح کا جشن منایا۔ اسرائیلی فوج سے فلسطینیوں کی خوشی برداشت نہ ہوئی، نمازیوں پر پھر حملہ کر دیا، شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ کورونا کے بعد 24 گھنٹے کے دوران مزید 88 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 20,177 ہو گئی، 4,007 نئے کیسز رپورٹ، کیسز مثبت آنے کی شرح 6.43% رہی۔ گزشتہ روز 62,238 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں آج سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی۔ ملک میں بیشتر شہروں میں اسکول 24 مئی سے کھلیں گے۔ کوئٹہ سندھ کے 12 اضلاع، پنجاب کے 20، خیبر پختونخوا کے 19 اضلاع میں تعلیمی ادارے 6 جون تک بند رہیں گے۔ کراچی سمیت دنیا بھر میں کورونا کیسز کے شرح میں تیزی سے اضافہ، کراچی میں انتہائی سخت لاک ڈاؤن کا امکان۔ ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن گزشتہ سال کی طرز کا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سینئر پولیس افسران سے سفارشات مانگ لی گئی۔ PIA طیارہ حادثے کو 1 سال بیت گیا، حتمی تحقیقاتی رپورٹ تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ 22 مئی 2020 کو PIA کا لاہور سے کراچی آنے والا طیارہ رن وے کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ عملے سمیت 97 افراد جاں بحق، 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ عمران خان حکومت کی پالیسیز میں تسلسل، معاشی ترقی میں پاکستان نے میدان مار لیا۔ GDP کی شرح ہو یا فی گز آمدنی، حکومتی اقدامات نے ملک کو ترقی کی پٹری پر ڈال دیا۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے GDP گروتھ 3.94 رہنے کی توقع ظاہر کی۔ PTI حکومت کے اقدامات کے نتائج نمایاں، زراعت، صنعت، خدمات کے شعبوں میں بہتری آ گئی، زر مبادلہ ذخائر بڑھے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا، روپیہ بھی تگڑا ہو رہا ہے۔ گندم میں خود کفیل، چاول، گنا، مکئی میں بہتری، فوڈ سیکیورٹی سے آئندہ سال بھی معیشت اچھی رہنے کی امیدیں روشن ہو گئیں۔ سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند، پاک چین مثالی دوستی کے 70 سال۔ 7 دہائیوں کے دوران چین نے ہر آزمائش میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں ملک ہر فورم پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ لازوال دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر علی ظفر نے ٹریبیوٹ پیش کیا۔ اور PSL 6 کے بقیہ میچز 5 جون سے شروع ہونے کا امکان۔ ٹیمیں 26 مئی کو کراچی اور لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے ابوظہبی روانہ ہوں گی۔ کھلاڑیوں اور آفیشلز کی پہلی کورونا ٹیسٹنگ آج ہوگی۔ کورونا کے باعث ٹیموں کو 2 اضافی کھلاڑی رکھنے کی اجازت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں